السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حمزہ جاوید پکھرال اور آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گا۔ لیکن کہانی سننے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل علم و ادب سبسکرائب کریں اور آئیں کہانی سنیں۔ اپنا اسکول۔ جمیل اور جنید دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی جگہ کھیلتے تھے، مگر وہ دونوں الگ الگ اسکولوں میں جاتے تھے۔ جمیل سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا جو کہ وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر دور تھا۔ اسکول میں فرنیچر بھی برائے نام ہی تھا۔ چھوٹی جماعتوں کے بچے تو ٹاٹ پر ہی بیٹھتے تھے، صرف بڑی جماعتوں کے لیے ٹوٹا پھوٹا ہوا فرنیچر تھا۔ دوسری طرف جنید کا اسکول کافی دور تھا، مگر جنید وہاں اپنے ابا کی کار میں جایا کرتا تھا۔ اس کے اسکول میں نہ صرف اچھا فرنیچر تھا بلکہ عمارت بھی عالی شان تھی۔ کھیل کے میدان میں ایک طرف جھولے بھی لگے ہوئے تھے، وہاں ایک زبردست کینٹین بھی تھی جہاں کھانے پینے کی عمدہ چیزیں ملتی تھیں۔ جنید جمیل کو اپنے اسکول کے بارے میں یہ ساری باتیں بتاتا تھا اور جب جمیل اسے اپنے اسکول کے بارے میں بتاتا تو وہ ہنستا اور خوب مذاق اڑاتا۔ وہ جمیل سے کہتا کہ وہ بھی جنید کے اسکول میں ہی داخلہ لے لے۔ جنید اور جمیل کی دوستی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جمیل کرکٹ اور کیرم بورڈ دونوں بہت اچھی کھیلتا تھا۔ کرکٹ تو کھیل کے میدان میں کھیلی جاتی اور کیرم بورڈ ایک اور دوست حنیف جس کے گھر کے لان میں کھیلی جاتی۔ حنیف کا گھر کھیل کے میدان کے بالکل سامنے تھا۔ جنید ہمیشہ اسی طرف ہوتا جس طرف جمیل ہوتا، اس طرح مد مقابل کو شکست دینا بہت آسان ہو جاتا۔ جمیل نے اپنے امی ابو سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے جنید کے اسکول میں داخل کرا دیں، تو اس کے ابو نے بتایا کہ جنید جس اسکول میں پڑھتا ہے اس کی فیس بہت زیادہ ہے اور وہ اتنی زیادہ فیس نہیں دے سکتے۔ جمیل کے ابو فیکٹری میں مزدور تھے اور ان کی پوری تنخواہ بھی بڑے پرائیویٹ اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ جنید کے ابو کی تو اپنی فیکٹری تھی اور وہ اسے مہنگے سے مہنگے اسکول میں بھیج سکتے تھے۔ اگلے دن جب جمیل کھیل کے میدان کی طرف گیا تو جنید نے اس سے دوبارہ وہی بات کی کہ وہ اس کے اسکول میں داخلہ کیوں نہیں لیتا۔ جمیل نے اسے بتایا کہ اس کے والدین مہنگے اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے۔ اس پر جنید نے جمیل کے اسکول اور اس کے ابو دونوں کا مذاق اڑایا۔ پہلے تو جمیل کو اس بات کا سخت ملال تھا کہ وہ جنید کے شاندار اسکول میں نہیں جا سکتا اور اسے پرانی طرز کے سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ اسے اس بات کا بہت رنج تھا کہ اس کے ابو فیکٹری کے مالک ہونے کے بجائے فیکٹری میں مزدور ہیں۔ وہ اکثر پریشان رہنے لگا۔ اس کے ابو نے اس بات کو بھانپ لیا اور اسے سکون سے بٹھا کر سمجھایا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی فیکٹری کا مزدور ہوتا ہے اور کوئی اس کا مالک۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کسے کیا دینا ہے، کسے کیا بنانا ہے اور کس سے کیا کام لینا ہے۔ اس کے بعد جمیل نے ایک کتاب میں بڑے کام کی بات پڑھی کہ اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں کہ وہ غریب پیدا ہوا، مگر یہ اسی کا قصور ہے کہ وہ غریب رہے اور غربت کی حالت میں اس دنیا سے جائے۔ جمیل کو ان باتوں سے بہت تسلی ہوئی، مگر اب جنید کے طرز عمل میں کچھ زیادہ ہی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ اکثر جمیل کے اسکول اور اس کے ابو کا مذاق اڑانے لگا۔ یہ بات جمیل کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی۔ اب دونوں دوستوں کے درمیان فاصلہ بڑھنے لگا۔ جمیل نے جنید کے رویے کے بارے میں کوئی شکایت نہ کی، لیکن اس سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ اس بات کو جنید نے محسوس کیا اور اس نے اس فاصلے کو مزید بڑھا دیا۔ جنید یہی سوچتا کہ ان چھوٹے موٹے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کر تو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا اور پھر ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے بھی دور ہی رہنا چاہیے۔ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ جمیل نے میٹرک کا امتحان دیا
جب رزلٹ آیا تو جنید کے اسکول کی جانب سے FM ریڈیو پر اشتہار چلائے جا رہے تھے کہ بورڈ میں سب سے زیادہ پوزیشن کے سر فہرست رہنے والا انہی کا اسکول ہے، مگر وہ پہلی پوزیشن کی بات نہیں کر رہے تھے۔ پہلی پوزیشن جمیل کے اسکول کی تھی اور یہ پوزیشن اسی نے حاصل کی تھی۔ جنید بھی میٹرک کے امتحان میں اچھے نمبروں کے ساتھ ہی پاس ہوا تھا، مگر وہ یہ بات جان کر حیران ہوا کہ جنید نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ مزید تعلیم کے لیے دونوں لڑکوں کو بڑے شہر جانا تھا۔ جنید اپنے شایانِ شان ایک بڑے کالج میں داخل ہوا اور جمیل نے تو سرکاری کالج میں ہی داخلہ لینا تھا۔ یہ بھی اس کے والدین کے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ جمیل کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ جمیل کے ابو نے اسے بتایا کہ ان کے لیے اس کے تعلیمی اخراجات اٹھانا ممکن نہیں۔ وہ بہت رنجیدہ تھے۔ اس بار جمیل نے انہیں تسلی دی۔ اسکول کے دنوں میں اس نے نور الدین نان بائی سے تنور میں روٹیاں پکانا سیکھ لیا تھا۔ اس وقت تو یہ کام اس نے شوق سے سیکھا تھا اور آج شوق اس کے کام آ گیا۔ اس نے اپنے ہاسٹل کے قریب ہی ایک تنور پر پارٹ ٹائم کا کام شروع کر دیا۔ وہ شام کو 3 گھنٹے تنور پر کام کرتا اور اس سے خرچے کے لیے کچھ پیسے مل جاتے۔ اس نے گھر سے پیسے لیے بغیر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ اس نے FSC میں بورڈ میں تو کوئی پوزیشن حاصل نہ کی، مگر پھر بھی بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوا۔ وہ بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا اور اب اس نے نمبر بھی اتنے شاندار لیے تھے کہ وہ آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا تھا، مگر میڈیکل کالج کی فیس بھرنا اس کے بس میں نہ تھا۔ لیکن اس تمام عرصے میں جو بات اس نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہر حال میں ہمت سے کام لیا جائے اور اپنی خواہشات اور توقعات پر قابو رکھا جائے۔ اس نے تنور پر روٹیاں لگانے سے ہٹ کر ایک ریستوران میں بہرہ گیری شروع کر دی۔ یہ بھی اس کا پارٹ ٹائم کام ہی تھا۔ اس نے گریجویشن میں داخلہ لے لیا۔ اس کا تعلیمی سفر جاری رہا۔ ایک مرتبہ جنید اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اسی ریستوران میں آیا۔ جمیل آرڈر لینے کے لیے ان لڑکوں کی میز کی طرف بڑھا تو جنید کا سامنا ہوا۔ جنید نے اس کے ساتھ ہاتھ تو ملایا، مگر ایک وہیلا جملہ بھی بول دیا: میں نے تم سے کہا تھا کہ بندہ سرکاری اسکول سے بورڈ بھی ٹاپ کر جائے کرنی اس نے مزدوری ہی ہے، چلو تم ویٹر تو بن گئے۔ جمیل نے اس بات کا کوئی برا نہ منایا، بلکہ جنید نے اس کا حال پوچھا مگر اسے اپنے تعلیمی کیریئر کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ البتہ جنید کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ ابھی تک FSC پاس نہیں کر پایا، کیونکہ میٹرک کے بعد گھر سے دور ہاسٹل لائف نے اسے کئی اور مشاغل میں مصروف کر دیا تھا۔ گریجویشن کے بعد جمیل نے ماسٹرز کیا اور اب اس کا ہدف CSS تھا۔ اس سارے عرصے میں اس نے اپنے گھر سے کوئی پیسے نہیں لیے تھے، بلکہ وہ بعض اوقات اپنے بہن بھائیوں کے لیے گھر جاتے ہوئے تحائف بھی لے کر جایا کرتا۔ جمیل نے پوری تیاری کے ساتھ مقابلے کا امتحان یعنی CSS دیا اور بہت شاندار طریقے سے پاس کر لیا۔ وہ امتحان پاس کرنے والے پہلے 10 لوگوں میں سے تھا۔ آفیسر اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر تعینات ہوا۔ یہ بات اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کے لیے ایک بڑا اعزاز اور کامیابی تھی۔ سرکاری اسکول جہاں سے اس نے میٹرک پاس کیا تھا، وہاں کے ہیڈ ماسٹر دیگر اساتذہ کے ساتھ اس کے گھر پر مبارکباد دینے آئے۔ وہ اپنے اسٹاف سے کہہ رہے تھے کہ اسکول سرکاری ہو یا پرائیویٹ، سبھی اسکول اچھے ہی ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ
پڑھنے اور پڑھانے والے اس جذبے سے لیس ہوں کہ انہوں نے کچھ کر دکھانا ہے اور وہ اس مقصد کے لیے دیانتداری اور ایمانداری سے محنت کریں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ دوسری طرف دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جنید ایف ایس سی بھی پاس نہیں کر سکا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ابو کی ایک عدد فیکٹری تھی اور انہوں نے اسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا۔